اچھا جی، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کتاب البیوع میں آج ہم پڑھیں گے العیب فی الرقیق، چوتھا باب، کہ رقیق میں اگر عیب ہو۔ رقیق میں عیب کا کیا مطلب ہے بتاؤ؟ رقیق کا کیا مطلب ہے؟ کل ہم نے پڑھا تھا، نانو قرانا بالامسی، رقیق کہتے ہیں اس بندے و غلام کو جس کو خریدا جائے، اس کے اندر اگر عیب نکل آئے 3 دن کے اندر، یعنی کہ جس کے اوپر کوئی شرط نہ بن دی جائے۔ مالکن، امام مالک، روایت نمبر ہے 1793، 1793، 93 و 700 والف۔ مالکن یحییٰ بن سعید عن سالم بن عبداللہ عن عبداللہ بن عمر باع غلاما، کہ عبداللہ بن عمر نے غلام بیچا، لہو ب800 درہم، 800 درہم کے بس، وباعہ بالبراء، اور انہوں نے اس کو بیچا برات کے ساتھ، یعنی کہ وہ گل انہوں نے کہا کہ میرا کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، میرا کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ واری نہیں ہے اگر اس کے اندر کوئی عیب نکلا۔ فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر، تو جو بندہ خریدار تھا اس نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ اس غلام کے اندر کوئی بیماری ہوگی، لم تسمہ لی، جو آپ نے مجھے بیان نہ کی ہو، پھر کیا ہوگا؟ یعنی ایٹ لیسٹ 3 دن کا اختیار تو۔ فاختصم الی عثمان بن عفان فقال الرجل، تو دونوں لڑتے ہوئے عثمان بن عفان کے پاس گئے، تو آدمی نے کہا جو خریدار تھا، باعنی، کہ مجھے بیچا، عبدن، کہ انہوں نے مجھے غلام بیچا اور اس کے اندر ایک مسئلہ نکل آیا جو انہوں نے مجھے بیان نہیں کیا۔ وقال عبداللہ، اور عبداللہ نے کہا بعتہ بالبراءہ، کہ میں نے اسے بیچا تھا برات کے ساتھ۔ فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر ان يحلف له، تو پھر فیصلہ کیا کیا عثمان بن عفان نے عبداللہ بن عمر کے اوپر کہ وہ قسم کھائیں اس بات کے اوپر کہ لقد باعه العبد، کہ انہوں نے بندے کو بیچا، غلام کو، وما به دائن، اور اس کے اندر کوئی بیماری نہیں تھی، یعلمہ، جس کو وہ جانتے ہوتے، کل جو ہم نے بات پڑھی۔ فابا، تو انکار کیا، کس نے؟ عبداللہ نے، ان یحلف، ورتجع العبد، یعنی انہوں نے انکار کیا کہ قسم کھائیں کہ وہ جانتے تھے، کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ بندے کے اندر فصح عندہ، اور ان کے نزدیک وہ صحیح تھا۔ یار مجھے نا اس کے اندر کچھ پرابلم لگ رہی ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر نے انکار کیا، ورتجع العبد، اور بندہ جو ہے وہ بیمار ہو گیا، فصح عندہ، لیکن ان کے پاس جو تھا وہ صحیح تھا۔ فباع عبداللہ بعد ذلك، پھر عبداللہ نے اس کو بیچا اس کے بعد ب1500 درہم، 1500 درہم، پہلے 800 کا بک رہا تھا، اور اب دیکھیے کیسی مزے کی بات ہے۔
ایک بار اس کا وہ چیک کر لیتے. عبداللہ ابن عمر نے انکار کیا تو غلام پھر آیا سیدنا عبداللہ بن عمر کے پاس اور اس بیماری سے اچھا ہو گیا. پھر سیدنا عبداللہ بن عمر نے اس کو 1500 درہم کو بیچا. مقصود الباب ہوا انه اذا وجد العيب في الرقيق بعد البيع فما يفعل المشتري هل يرده او يدعو من القيمه. وہ کہتے ہیں باب کا مقصد یہ ہے کہ اس میں وہ حدیث کہی جائیں گی کہ جن کے ذریعے میں یہ پتہ چلے کہ اگر رقیق میں بعد میں عیب پتہ چلے ہمیں بیع کے بعد فما يفعل المشتری تو مشتری کیا کرے خریدار هل يرده او يدعو من القيمه کیا وہ اس کو واپس لوٹائے یا اسے کچھ قیمت دی جائے گی. وباؤ بالبراء ای من العیوب یعنی کہ انہوں نے اس کو بیچا عبداللہ بن عمر نے برات کے ساتھ کہ بھئی میری ذمہ داری نہیں اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے. وقال الذي ابتاعه ای المشتری وهو زید بن ثابت اور یہ مشتری کون تھا؟ زید بن ثابت. انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے اس بیماری کا نام نہیں لیا تھا. ای لم تعلم لی تو لم تعلم لی هذا المرض الذي بالغلام یعنی تم نے مجھے علم نہیں دیا اس کا، تم نے مجھے نہیں بتایا اس مرض کا جو غلام کے اندر تھا. ورتشع لفظ ای استوفى عبداللہ عبدہ ورد الثمن یعنی عبداللہ نے وہ واپس لے لیا اپنا غلام اور پیسے زید بن ثابت کو دے دیے. فصح ای اشتفى من المرض یعنی کہ پھر وہ غلام اس مرض سے مستشفی ہو گیا، شفایاب ہو گیا. قلت اور پھر دیکھیں بعد میں اللہ نے برکت دی. وہ کہتے ہیں ذاکر عباس ندوی کہ میں کہتا ہوں قال ابن القیم کہ ابن القیم نے فرمایا وهذا اتفاق منهم على صحة البيع کہ یہ ان کی طرف سے اتفاق ہے بیع کی صحت پر. وجواز شرط البراء اور یہ کہ شرط البراء رکھنا جائز ہے. واتفاق عثمان و زید علی ان البائع اذا علم بالعیب اور وہ کہتے ہیں کہ اتفاق عثمان و زید کا کہ اگر بائی بیچنے والا اس کو علم ہو عیب کا لم ينفعه شرط البراء پھر اسے شرط البراء نفع نہیں دی. یعنی شرط برات صرف اس صورت میں جائز ہے جب آپ کو واقعتاً علم نہ ہو. لیکن اگر آپ کو علم ہونا پھر بیع جو ہے وہ فاسد ہے، باطل ہے، آپ کو پیسے لوٹانا پڑیں گے اور اپنی چیز واپس نہیں ہوگی. اگلی روایت ہے 1794 94 و 1794 قال مالک امام مالک نے فرمایا الامر المجتمع علیہ عندنا ان کل یا دیر از اے پاسبلٹی کہ میرا نیٹ خراب ہو رہا ہو. حمزہ بھائی سے پوچھو حل ہوا بیس. ہاں تو پھر یہ تمہاری طرف سے ہو رہا ہوگا. سروش حیدر آیت الکرسی پڑھو. ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون. امام مالک نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک جو ہمارے یہاں ایک امر مجتمع ہے جس کے اوپر اجماع ہو گیا فی المدینہ ان کل من اعطى ولیدۃ فحملت کہ اگر کسی نے کوئی بھی لونڈی خریدی اور وہ حاملہ ہو گئی، سمجھے، او عبدا فعتقه یا غلام خریدے پھر اس کو آزاد کر دے. وکل امر دخلہ الفوت حتی لا یستطاع ردہ یعنی کہ ہر ایسا امر جس کے اندر کوئی ایسی چیز کوئی ایسا امر داخل ہو جس کے سبب سے اس غلام میں لونڈی کا پھیرنا نہ ہو سکے. یعنی اب آپ نے آزاد کر دیا غلام، اب آپ تھوڑی اس کو اس کے مالک کو لوٹا سکتے ہو
ایک بار ادا کرنے کے بعد، یا آپ نے لونڈیا خریدی اور آپ سے کنٹرول نہیں ہوا اور آپ نے اس کو حاملہ کر دیا، اب تھوڑی تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اس کے اندر یہ مرض تھا واپس لے لو، تم نے اس کو حاملہ بھی تو کر دیا، پیر بھاری کر دیے آپ نے اس کے، حتی لا یستطاع ردہ فقامت البینہ، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد گواہوں کو کھڑا کرنا پڑے گا، انہ قد کان بی عیب عند الذی باعہ، کہ اس کے اندر یہ عیب تھا جب اس نے اسے بیچا، او علم ذلک باعتراف او غیری، یا پھر وہ اعتراف کرے کہ میرے پاس یہ عیب تھا، یا اور کوئی کسی صورت سے معلوم ہو جائے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں یہاں یہ ساری باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ قرائن بھی ہوتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں چار گواہ اور اگر کسی لڑکی کا ریپ ہو جائے، بھائی قرائن بھی ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں 50 لوگوں سے پوچھا جائے گا، چار کتنے سارے مرد آ کے گواہی دیتے ہیں، اولن تو جنہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا اور کیریکٹر والے لوگوں کو کبھی آ کے اس طرح کی گواہی دیں گی نہیں، کوئی 2 نمبر بندہ آ کے تو وہ تو گواہ کی شرط میں نہیں ہے، جو کہ مشہور ہو کے 2 نمبر ہے اور الزامات لگاتے ہیں لوگوں کے اوپر، اور اگر کوئی چار کیریکٹر والے، اولن تو ایسا ہو نہیں سکتا، آ کے گواہی دے بھی دیں، پھر یہ سوال ہوگا کہ جو گواہی دے رہے تھے کہ وہ زنا دیکھ رہے تھے، پھر ہم ان کے آفس جا کے پوچھیں گے کہ اس دن آفس آیا تھا، بڑے طریقے ہوتے ہیں، یہ صرف اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں اسلامی نظام کے اوپر، انہیں پتہ نہیں ہے کہ لیگل پروسیڈنگز کام کیسے کرتی ہیں۔ فإن العبد أو الوليد يقوم، تو اس غلام اور لونڈی کی خرید کے روز کے عیب سمیت قیمت لگا کر وبیع العیب الذی کان بی یوم اشتراؤ، یعنی جس دن اس نے اسے خریدا تھا اس دن سے لے کے اگر عیب تھا، فیرد من الثمن قدر ما بین قیمتو صحیحا، تو اس کو وہ قیمت لوٹا دی جائے گی۔ تو اس غلام اور لونڈی کی خرید کے روز کے عیب سمیت قیمت لگا کر بے عیب کی بھی قیمت لگا دی، وقیمتو و بھی ذلک العیب، جس قدر فرق ہو اس قدر مشتری بائی سے پھیر لے۔ یعنی یہ دیکھا جائے گا پہلے ڈیفیکٹ ہے بعد میں ڈیفیکٹ ہے، جی، اگر پہلے تھا، اب وہ اس دن سے قیمت لگایا کہ صحیح غلام کی اور اس کو اتنے دن یوز کرنے کی کتنی ہوتی ہے، تو اتنی قیمت وہ رکھ کے بائی سے باقی اس کو واپس کر دے گا۔ مطلب قیمت دینی پڑے گی اگر ڈیفیکٹ پہلے ہوا، ہاں، یعنی اتنے پیسے وہ اپنے روک لے گا اور باقی اس کو واپس کر دے گا۔ جیسے ایک بندے نے موبائل دیا اس کے اندر کوئی فالٹ تھا پہلے سے، اب میں نے 4 5 دن استعمال کر لیا، مجھے پتا چلا یہ فالٹ ہے، اب میں نے اس کو واپس دیا تو میں نے رکھا مجھے پیسے دینے پڑے، یار شریعت میں یہی ہے نا کہ تم نے اسے یوز کیا ہے، بیسکلی اس میں دیکھو شروع میں وہ الفاظ آئے نا کہ آپ اس کے اندر کوئی ایسا تغیر کر دو کہ وہ واپس نہیں کی جا سکتی، 2 3 دن یوز کرنے سے وہ تغیر تو نہیں آتا، لیکن آپ نے پریگنیٹ کر دیا یا اس کو آزاد کر دیا، اب کیا ہو، بات سمجھے، یہ اس صورت میں، تو اگر آپ بھی موبائل کے اندر کوئی ایسا تغیر کر دو کہ اب اس کو واپس کرنا ممکن نہ ہو، سمجھے، لیکن ڈیفیکٹ کا آپ کو بعد میں پتہ چلا، تو اس صورت میں یہ ہوگا۔ یعنی ہم لوگ کچھ کریں تبھی پیسے والی قیمت قائم ہو، پھر سے بولو۔ یعنی ہم کوئی ڈیفیکٹ کریں تبھی جا کے پیسے والی بات ہوگی، ورنہ پھر ہمیں پیسے دینے کی ضرورت جی جی، یعنی اب وہ واپس تو نہیں کر سکتا، مشتری رکھے گا اس کو اپنے پاس ہی، لیکن بائی سے وہ اتنے پیسے اور لے لے گا، سمجھے، صحیح، اس لیے ڈیفیکٹ کے پیسے جی، کیونکہ اس نے جو زیادہ پیسے لیے نا ڈیفیکٹو پیس کے کم ہوتے، تو اسے اتنا پیسہ دینا پڑے گا سبٹریکٹ کر کے،
قال مالک الامر المجتمع علیہ عندنا ان کل میں عیبتا ولیدہ وزارہ فیہا عیب، یعنی کہ اس کے اندر کوئی عیب ظاہر ہو گیا، یبیح الرد للعہدہ، جو کہ مباح کر دے رد کرنے کو عہد کے، یعنی کہ پھر آپ کو واپس اٹھانا. لیکن المشتری جامعہ، لیکن مشتری نے، یعنی عیب وہ چیز ہے نا کہ عیب ظاہر ہو جائے، خاص طور پہ 3 دن کے اندر یا 3 دن سے زائد 1 سال کے اندر، جو ہم نے 3 پڑھے تھے کہ جزام، کوڑی اور اس طرح کا کوئی مرض ظاہر ہو جائے تو پھر حلال ہو جاتے، آپ کے اوپر مباح ہو جاتا ہے کہ آپ بے کو لوٹا دو اور اس سے اپنے پیسے لے لو اور اس کی طرف چیز لوٹا دو. لیکن اب آپ نے اس چیز کے اندر ایسے تغیر کر دیا، تبدیلی کر دی ہے کہ وہ اپنی اصلی حالت پہ نہیں رہی، تو اب آپ کیسے لوٹاؤ گے؟ لوٹا ہی نہیں سکتے. تو اب اس صورت میں کیا ہو؟ لیکن المشتری جامع مشتری نے اس کے ساتھ مجامعت کر لی. قال التردید، تو تردید نے کیا کہا؟ وہ منع من الرد فوتو قبل الاطلاع علی العیب حسن کتلفی او ضیاعہ. وہ کہتے ہیں کہ رد کو منع کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ کہ وہ چیز فوت ہو جائے قبل الاطلاع علی العیب حسن، اس سے پہلے کہ اسے عیب کا پتہ چلے حسی طور پر، یعنی کہ وہ تلف ہو جائے یا ضائع ہو جائے. او ضیاعہ، او حکمن کا کتابہ و تدبیر و حفظ و حفظ و صدقہ، یا کوئی ایسا حکم جیسے کتابت یا تدبیر یا قید ہو جانا یا صدقہ کر دینا. فیرجع المشتری بالعرش فی الجمع، تو ایسی ساری صورتوں میں مشتری جو ہے وہ پھر عرش کے ساتھ لوٹے گا تمام معاملات میں. اشر کبھی او علم ذلك باعتراف من البیع وغیری، اور بائی کے اعتراف یا کسی اور طریقے سے پتہ چل گیا. خالد زرقانی کہتے ہیں کا شہادتی ذی المعرفہ بقدمی، یعنی کہ اہل معرفت اس کے خلاف گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں. شرح زرقانی یوم اشتراؤ فیرد ای یوقظ من البائی للمشتری، یہ مشتری کے لیے بائی سے ہی پیسہ لیا جائے گا. قال الموفق المغنی، مغنی میں الموفق نے کہا ہے، وقال ابو حنیفہ و شافعی، اور ابو حنیفہ شافعی نے کیا کہا؟ لیس لہ الا الامساک او الرد، کہ اس کے اوپر کوئی اور اختیار نہیں سوائے یہ کہ وہ اس کو روک لے لانڈی کو، یا یہ کہ رد کرے، واپس کرے، اس کے بیچ میں کوئی طریقہ نہیں. ولیس لہ عرش الا ان یتعذر رد المبیع، وہ کہتے ہیں اس کے پاس عروش کا اختیار نہیں، یعنی یہ پیسے کا درے زائد دینے کا، سوائے یہ کہ وہ اعتذار کرے، معذور ہو بئی کو رد کرنے میں. الا ان یتعذر رد البئی، بئی کو رد کرنے میں. لأنہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رسول اللہ نے جعل لمشتری المشتری الخيار بین الامساک من غیر عروش و الرد، کیونکہ رسول اللہ نے مشتری کے لیے خیار کا معاملہ کیے، یعنی یا تو خیار ہو یا امساک ہو کے روک لو. خیار کی مدت ہمیں معلوم ہے. یہ احناف و شوافی کا موقف ہے. قال مالک، حدیث ہے 95 1795 1795. قال مالک، امام مالک کہتے ہیں الامر المجتمع، کہ جو مجتمع امر ہے ہمارے یہاں، علی عندنا فی الرجل یشتری، کہ کوئی بندہ جو ہے وہ ایک غلام خریدے. ثم یظہر، اس کے بعد ظاہر ہو، منہ علی عیب، اس کے بعد اس کے اوپر وہ ایک عیب پر مطلع ہو، علی عیب یردہ منہ، کہ جس کی وجہ سے وہ غلام بائی کو واپس کر سکتا ہے. وقد حدث به عند المشتری عیب، مگر
مشتری کے پاس جب وہ غلام آیا اس میں دوسرا عیب ہو گیا، سمجھے؟ حدث ابھی یعنی حدث حدیث نئی کو کہتے پیدا ہو گیا، بھی عند المشرک بن آخر انه اذا كان العيب الذي حدث به مفسدا مثل القطع، وہ کہتے ہیں کہ اب وہ عیب کیسے ہو، مثلا اس کا کوئی عضو کٹ گیا یا کانا ہو گیا، سمجھے؟ انه اذا كان العيب الذي حدث به مفسدا مثل القطع او العور او ما يشبه ذلك من العيوب المفسدة فانه الذي اشترى العبد بخیر النظرین، پھر مشتری کو اختیار ہے چاہے اس غلام کو رکھ لے اور بھائی سے عیب کا نقصان لے لے، یعنی بس وہ جو پہلے سے جو بھائی کے پاس نقصان تھا وہ لے لے اور غلام اپنے پاس رکھے۔ ان احب ان یودع عنہ من ثمن العبد بقدر العیب الذي كان بالعبد یوم اشتراه ووضع عنہ، دوسرا اس کے پاس کیا ہے، چاہے غلام کو واپس کر دے اور عیب کا تاوان دے، اگر وہ غلام مشتری کے پاس یعنی کہ جو اب اس کے پاس جو اتنا بڑا عیب ہو گیا اس کا تاوان دے اور واپس کر دے۔ وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَغْرَمَ قَدْرَ مَا أَصَابَهُ الْعَبْدُ مِنَ الْعَيْبِ عِنْدَهُ، یعنی پہلے اس کا مائنس کرے، اس سے لے جو اس کا، پھر اپنا کرے اور واپس کر دے۔ وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَغْرَمَ قَدْرَ مَا أَصَابَ الْعَبْدُ مِنَ الْعَيْبِ عِنْدَهُ ثُمَّ يُرَدُّ الْعَبْدُ ذَلِكَ لَهُ، دوسرا کیا ہے، دوسرا طریقہ یہ کہ بھئی جو اس کے پاس عیب پیدا ہوا ہے اس کی قیمت ادا کرے، ثم يرد العبد ذلك له، اور پھر وہ اس کو لوٹا دے۔ وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ، اور اگر وہ غلام مر گیا اس بندے کے پاس جس نے اسے خریدا ہے، مشتری کے پاس مر گیا، اگر وہ غلام مشتری کے پاس مر گیا تو عیب سمیت قیمت لگا دیں، یہ خریدار کی روز کی، خرید کے روز کی۔ وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ أُقِيمَ الْعَبْدُ وَبِهِ الْعَيْبُ الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ، جس دن خریدا تھا اس دن کے مطابق، فَيَنْظُرْ كَمْ ثَمَنَهُ، پھر دیکھا جائے گا کہ اس کی اس اصلی پہلے عیب کے ساتھ کتنی قیمت تھی، تو بائی سے اتنے پیسے لیے جائیں گے۔ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ عَيْبٍ 100 دینار، تو اگر جس دن اس نے اسے خریدا تھا اس دن بغیر عیب کے 100 دینار 100 دینار تھی، فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ عَيْبٍ 100 دینار وقیمت یوم اشتراہ بِهِ العیب 80 دینار، اور عیب کے ساتھ 80 دینار تھی، وَضَعَ عَنِ الْمُشْتَرِي مَا بَيْنَ قِيمَتَيْنِ، تو مشتری کے اوپر سے یہ 20 ہٹا دیے جائیں گے، سمجھے؟ مثلا جس دن خریدا تھا اس روز عیب سمیت اس غلام کی قیمت 80 دینار تھی اور بے عیب 100 دینار، تو مشتری 20 دینار باعث مجرا لے گا، سمجھے؟ وضع عن المشتری ما بین القیمتیں، وَإِنَّمَا تَكُونُ الْقِيمَةُ يَوْمَ اشْتَرَى الْعَبْدُ، اب یہ امپورٹنٹ بات ہے، لیکن قیمت اسی دن کی لگائی جائے گی جس دن خریدا تھا، یہ نہیں ہمارے یہاں جیسے اسٹاک ایکسچینج اور دیگر چیزوں میں کرنٹ ڈے کی لگائی جاتی، نہیں، ان دنوں میں کتنا تھا جب خریدا تھا۔ وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ أَيْ الْمُشْتَرِي بَعْدَمَا اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ قَدِيمٍ فِيهِ، یعنی کہ اس مشتری کے پاس وہ مر جائے جس کو اب اس کا عیب پتہ چلا، پرانا عیب، اقیم ای قومہ، یعنی قیام کیا جائے، کھڑا کیا جائے۔
قیام کیا جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ہاں جی.